بستی میری بستی ہے، جہاں میں ہوں یہاں جب رات ہوتی ہے تو اس ساحل پہ سورج نور برساتا ہے، جس کی ایک ایک موجے رواں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے، دھڑکتا ہے۔ یہ میرا شہر، یہ میری گلی، میرا محلہ ہے، جو میرا بس چلے میں اس گلی کی دھول پلکوں سے اٹھا لوں، چوم لوں، اس میں نہا لوں، توڑ لوں، اس کو بچھا لوں اور اس میں دفن ہو جاؤں۔ یہ میرا شہر، یہ میری گلی، میرا محلہ ہے، جو میرا بس چلے میں اس گلی کی دھول پلکوں سے اٹھا لوں، چوم لوں، اس میں نہا لوں، توڑ لوں، اس کو بچھا لوں اور اس میں دفن ہو جاؤں۔ یہ اجلی دھول جس نے میری یادوں کے ہزاروں رنگ رکھا ہے، جہاں ابھی میرا بچپن سنہری تازیوں کی پتیوں سے اور ویواسن کے درختوں سے مجھے آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں آؤ، ادھر دیکھو، ابھی تک یہ محلہ پہلے جیسا ہے۔ یہاں رنگین تہواروں کے پیراہن میں انسانی تعلق کے سبھی جذبے توازن سے ابھی تک ایک سے موسم میں ٹھہرے ہیں۔ ابھی تک یہاں پر 11ویں کے چاند کی ابھی وہی رونق، وہی برکت ہے، رنگین شامیانوں اور چٹی چاندنی پر دور تک قوالیوں کی روح افزا لہر کی وہی تو سامانی ابھی بھی ہے، وہی ڈھلتی ہوئی شب اور وہی خواجہ کے دیوانوں کی آوازوں کی سرمستی، وہی خواجہ میرے خواجہ معین الدین کی گردان، اس گردان میں اللہ جانے کیسا جادو تھا کہ اب تک حافظے سے اس کی شیرینی نہیں جاتی۔ یہاں ماہ محرم کی نموداری سے یکساں جوش سے فاروق و حیدر، عائشہ و فاطمہ مل کر سبیلے ابھی رنگے ملنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں۔ وہ مٹی کے گھروں پر سرخ کاغذ مل کے اس کو رہ گزر پر ایک سی ترتیب سے اب بھی سجاتے ہیں۔ سبیلے سرخ کپڑوں سے مزین جگمگاتی ہیں، ہر ایک پیاسے کو رستہ روک کر پانی پلاتی ہیں۔ سبیلے سرخ کپڑوں سے مزین جگمگاتی ہیں، ہر ایک پیاسے کو رستہ روک کر پانی پلاتی ہیں۔ یہاں عثمان بابا والا اونچا تازیہ اب بھی کھڑا ہوتا ہے، جس کی جھیلراہٹ میرے اندر ایسے رکھتا ہے کہ اس کی خیرگی سے روح تک میری منور ہے۔ میرے اندر جو ہے ایک درد کی ننھی سی لو روشن، اسی آواز کی بالیدگی کا ایک پرتو ہے، میرے عثمان بابا کی وہ عشقوں سے دھلی آواز۔ 9 کی رات کو جو وہ شہادت نامہ پڑھتا تھا، غم شبیر کا یہ سوز اس پر خطی تھا گویا۔ عجب کردار تھا عثمان بابا کا، ہر ایک بچہ تھا اس کا سر چڑھا، وہ چاہے جس کا ہو۔ سکینہ ماروی سے لے کے وہ گلیوں میں جھاڑو دینے والے اپنے جوزف داس کا لڑکا تلک اس کا چہیتا تھا۔ عجب فہرست تھی اس کی کہ اس فہرست میں کوئی نہ گورا تھا، نہ کالا تھا، نہ اونچا تھا، نہ نیچا تھا۔ ہمارے اس محلے میں خدا کے فضل سے ہر سمت ڈھیر بچے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، خدا کے فضل سے ہر سمت ڈھیر بچے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سب عثمان بابا پر اچانک ساتھی یلکار کرتے تھے، مگر پھر بھی برابر سے نہ جانے کس طرح ہم سب میں وہ جنگل جلیبی بانٹ دیتا تھا، مگر پھر بھی برابر سے نہ جانے کس طرح ہم سب میں وہ جنگل جلیبی بانٹ دیتا تھا۔ ہمارے اس محلے میں کئی کردار تھے جن میں وہ گہری کالی آنکھوں اور شیشے کی جھلی روشنی والی سکینہ ماروی میری سہیلی تھی۔ وہ پشی پار سے پینے کا پانی لینے آتی تھی۔ ہمارے گھر کے اور مالیے کے اس کھیت کے مابین یہ ایک ریل کی پٹری خط تنسیق تھی گویا۔ ہمارے گھر کے اور مالیے کے اس کھیت کے مابین یہ ایک ریل کی پٹری خط تنسیق تھی گویا۔ سکینہ ماروی بھی کیا عجب لڑکی تھی، جو میری زبان سے اور میں جس کی زبان سے ناغلط تھی، پھر بھی جانے کس طرح شیر و شکر تھے ہم۔ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہر طور ہم آہنگ تھی۔
بظاہر تو ہمارے درمیان ماحول میں ایک بے ضرورت حد فاصل کھینچ رکھی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیا کشش تھی کھڑکیوں کے اس طرف سے جھلملاتی ماضی کی کالی آنکھوں میں، نہ جانے کون سا جادو تھا ان ظالم دوپہروں میں جو کچی نیند سوتا چھوڑ کر ماں کو دبے قدموں میں آج چھٹی تھی پیڑوں میں۔ عجب بے خوف موسم تھے، ہم اکثر باغ سے ایک ساتھی امرود کی چوری میں پکڑے جا چکے تھے ہم اکثر جب بے خوف موسم تھے، ہم اکثر باغ سے ایک ساتھی امرود کی چوری میں پکڑے جا چکے تھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مالی کی افطار کی ہر دشنام اور پتھر اکیلی مارنے کے لیے مخصوص تھا کیوں کر۔ ہمارے اس محلے کے سرے پر آخری گھر مائے کا تھا، یوں تو کہلاتی تھی مائے بور والی، لیکن اس کے گھر کے آنگن میں فقط ایک نیم ہوتا تھا۔ کوئی جب پوچھتا مائے سے وجہ تسمیہ اس نام کی تو وہ بہت دھیرے سے ہنسی اور کہتی تھی، عجیب وہ بڑا اونچا پیڑ تو میں ہوں۔ کبھی ہنسی ہوئی آنکھوں میں اس کی جھانک کر دیکھوں تو لگتا تھا چھلک اٹھیں گی، پر اتنا ہی کرتی تھی۔ کبھی لاہور دیکھا ہے؟ میاں والی سے گزرے ہو؟ نہیں دیکھے اگر یہ شہر تو کیا خواب دیکھا تم نے دنیا میں؟ میاں والی سے گزرے ہو؟ نہیں دیکھے اگر یہ شہر تو کیا خواب دیکھا تم نے دنیا میں؟ کبھی لاہور سے گزرو تو تھوڑی دیر کو رک کر محلہ بور والا چوک میں میرا کسی سے نام دے دینا۔ میاں والی کو جانا ہو تو وہاں دیوار پر بیٹھے ہوئے کاغذ سے میرے ماں کا اور پیو کا ذرا احوال لے لینا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگتی تھی۔ جگت ماں تھی وہ تو چھوٹا بڑا ہر کوئی اس کو مائی ہی کہہ کر بلاتا تھا۔ سویرے ہی سویرے مائے کے ہاتھوں کے ان مولی بھرے خستہ پراٹھوں کے بنا کب سردیوں کا لطف آتا تھا۔ گلابی جاڑے آتے ہی چھتوں پر مختلف دالوں کی بڑیاں سوکھنے لگتی، ذرا خون کی بڑی اور تل کے لڈو لے کے مائے آ پہنچتی تھی۔ حقیقت میں وہ بڑکا پیڑ تھی جس کی گھنی چھایا تھی سب کے واسطے یکساں۔ میرا بچپن بلاتا ہے تو مجھ کو یاد آتا ہے اس آبادی میں اور اس ریل کی پٹری میں جو بھی فاصلہ تھا اس کو خضر اور جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا، مگر اکثر یہاں پر سال پیچھے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اسکول جانے کو سویرے ہی سویرے گھر سے نکلے تو ٹھٹک جاتے تھے پل بھر کو۔ ہم آنکھیں مل کے پھر سے دیکھتے جنگل میں منگل ہے، وہ خضر جھاڑیاں ہم جن میں کسی بھی پکڑنے کو اگر جاتے تو زخمی ہو کے آتے تھے۔ وہ راتوں رات چھت کے طور اور دیوار کی صورت کھڑی دکھلائی دیتی تھی۔ یہ سب بنجارنوں کے کھردرے ہاتھوں کی برکت تھی کہ خارو خط کو بھی چھولے تو اس کو چمن کر دیں۔ جہاں گردوں کے چھوٹے چھوٹے یہ ٹولے ہزاروں سال سے گردش میں ہیں اور کتنی تہذیبوں کے جنگل سے یہ گزرے ہیں، مگر اپنی الگ تاریخ اور تہذیب رکھتے ہیں۔ یہ اپنے نین، اپنے نقش اور آواز کا جادو، نہ جانے کون سا قانون ہے جس کے تحت نسلوں کی اور تہذیب کی الغار سے یکسر بچائے ہیں۔ جو ان میں جھانک کر دیکھو تو تہ درد ہے، ہزاروں رنگ ہے چھوٹی سی دنیا میں۔ میرا معمول تھا اسکول سے آتے ہوئے اکثر ٹھہر کر دیکھتی تھی اس نئی دنیا کے ہنگامے، سنہری جھاڑیوں کے بیچ پیلے پھول ہنستے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے سے بکری کے بچوں کے گلے میں گھنٹیوں کا شور اور وہ مرغیوں کا اور بتوں کا پروں کو پھڑپھڑانا، ایسا لگتا تھا فرشتے بات کرتے ہیں، ایسا لگتا تھا فرشتے بات کرتے ہیں۔ یہاں چھوٹی سی جگنی کھیلنے کی عمر میں مٹی کے ہاتھی اور گھوڑے میں جو محنت کے انوکھے رنگ بھرتی تھی، میری آنکھوں میں پھر ویسے کھلونے ہی نہیں دیکھے۔